السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین، اس کے ترجمے کو، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے بھی زیادہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہم جتنی باتیں سمجھ رہے ہیں یا ہمارے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ہمیں فائدہ تب ہے کہ اگر ہم اس کو عملی زندگی میں لائیں گے۔ اگر ہم عمل والی زندگی اختیار نہیں کریں گے تو مثل الحمار کمثل یحمل الاسفار، یعنی پھر ہماری تعلیم کا کوئی مقصد نہیں ہے، پھر ہمارے علم کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ڈھیروں ڈھیر ایسے عالم موجود ہیں جن کی زندگیاں عمل سے خالی ہیں، اور وہ ایسے علماء ہیں، چاہے وہ لیڈیز ہیں اور چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، لیکن ان مولویوں کو، ان علماء کو دیکھ کر سادہ لوگ زیادہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس علم کا فائدہ تب ہے اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کو لے کے آئیں، اس کو فالو کریں، اس کو سمجھیں، اس کے معنی کو، اس کے مطلب کو، اور اس کی وجہ تسمیہ کہ کیسے ہم، کس طرح ہم اس کو جانیں اور کس طرح عمل کریں۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ، پہلے میں تھوڑی گرامر ڈسکس کرتی ہوں، لیکن آج میں نے کوشش کی ہے کہ ہر سادہ ذہن کو ان باتوں کی سمجھ آ جائے، اور میں نے گرامر سکپ کر دی ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر سورۃ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شمار کر لیں جو اللہ کی صفت ہے، تو یہ پھر آیت نمبر 4 بن جائے گی۔ ویسے مالک یوم الدین آیت نمبر 3 ہے، لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی شمار کریں تو پھر یہ کیا ہے، 4 آیتیں ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر اللہ پاک کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ابھی مالک یوم الدین سے لے کر یہاں پہ اللہ پاک کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، الحمدللہ رب العالمین، کہ رب العالمین جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، وہ سارے جہانوں کا مالک ہے۔ رب العالمین وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی پالنا یہ صفت ہے، یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ نمبر 2، الرحمن، وہ بہت مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، یعنی اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں، تو یہ بھی کیا ہے، اللہ کی صفت ہے۔ نمبر 3، الرحیم، بہت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، یہ بھی کیا ہے، اللہ کی صفت ہے۔ نمبر 4، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، سزا کے دن کا، تو یہ بھی کیا ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی جو 4 صفات ہیں، ابھی قرآن پاک کی ابتدا ہوئی ہے، ابھی شروع ہوا ہے سورۃ فاتحہ، لیکن اس میں
साथ ही 4 सिफ़ात बयान हो गई। तो आज हमारा जो लेसन है वो है मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है, रोज़े जज़ा सज़ा का मालिक है। सबसे पहले मालिक के कितने मानी हैं? जज़ा सज़ा का दिन, यानी उसका अल्लाह पाक का इख्तियार है और वो ही मालिक है, वो ही बादशाह है। कुछ चीज़ें हम ये सोचें कि अगर कुछ इंसान मालिक होता है, इख्तियार होता है अपने घर के ऊपर, कि अपने घर में मालिक है, बादशाह है, और वो ऐसा मालिक है कि अगर उसका हुक्म चलेगा तो सिर्फ अपने घर में चलेगा, हमसायों पे मालिक नहीं है, हमसायों के घर उसका आर्डर नहीं चलेगा। तो इसी तरह जो लेडीज हैं, वो हो सकता है कि अपने घर पे भी आर्डर ना चले, वो अपने हद तक, अपने आप तक मालिक है। और जो अ, कुछ मालिक ऐसे हैं कि वो मालिक पूरे मोहल्ले पे उनका आर्डर चलेगा, बादशाहत चलेगी, लेकिन इख्तियार फिर भी नहीं, इख्तियार जो है उनको उसके पास सारा नहीं, वो सिर्फ इतने ही हैं कि उनके जो सामने सामने चीजें हैं उसके मालिक है। इसी तरह कुछ मालिक ऐसे हैं जैसे हम उसको ओहदे पे कर ले, किसी को वजीर आजम बना दिया, किसी को वजीर आला बना दिया, किसी को पंजाब पे हुकूमत, किसी को पाकिस्तान पे हुकूमत। इसी तरह दुनियावी ये सारे क्या हैं? मालिक हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा मालिक है जो रोज़े जज़ा का मालिक है। लोगों को उनके आमाल का बदला दिया जाएगा। हर बंदे के अमल की वजह से, अगर उसका नेक अमल है तो उसको नेक जज़ा दी जाएगी, और अगर वो उसका बुरा अमल है, बद अमल है, तो उसको उसके बुरे अमल की सजा दी जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी ने पूछा, मुआज, अल्लाह पर बंदों का हक क्या है? तो मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। यहाँ पे भी एक पॉइंट की वजाहत किए बिना आगे नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पे मुआज बिन जबल ने फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो ये वो अमर है जब अक्सर औकात में रूटीन में बोला जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल के हवाले, अल्लाह और उसका रसूल जानता है। लेकिन अब ये बात समझ लीजिए, दो अमूर हैं ये बात कहने के, एक अमूर शरिया है और एक अमूर कदरिया है। जब हम कहते हैं अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है शरई हुक्म में, मतलब जैसे आप कोई मसला नहीं जानते या आपको किसी का इल्म नहीं है, किसी मसले का इल्म नहीं है, तो हमारे पास हदीस मौजूद है, लेकिन हदीस का इल्म भी मौजूद नहीं, हमें हदीस का इल्म नहीं है, हमें कुरान का इल्म नहीं है। तो फिर हम क्या कह देते हैं, अगर कोई हमसे मसला पूछता है, कोई इसका मानी पूछता है, और अगर कोई इसका मतलब पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो हम कह देते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल जानता है। तो ये एक शरई अमूर है कि जिस पर ये बात कहना कि अल्लाह और उसका रसूल जानता है वो जायज़ है। बात की समझ आ गई कि अमूर शरिया ऐसा अमल है कि जो बंदा ये जानता है कि मुझे इस मसले का नहीं पता, अल्लाह और उसका रसूल जानता है, यानी रसूल ने हदीस बताई, रसूल को बात बताई गई तो वो जानता है। और एक है अमूर कदरिया, वो ऐसे अमर हैं जिसके बारे में इंसान ये नहीं कह सकता कि अल्लाह और उसका रसूल जानता है। अमूर शरिया में ये जायज़ है ये कहना अल्लाह और उसका रसूल जानता है, लेकिन अमूर कदरिया में ये बात नाजायज़ है। ये नहीं कहना चाहिए, फ़र्ज़ किया कि कल तुमने कहाँ होना है,
تو بندہ کہہ دے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے لیکن رسول کیسے جانے گا؟ بارش کب ہوگی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے یہ امور قدریہ ہے، یہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کچھ ایسے امور کے بندہ اس کو دنیاوی طور پہ کہہ دے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، تو امور قدریہ میں صرف اختیار اللہ کا ہے، وہاں پہ نبی کا رسول کا جاننا یہ کہنا ٹھیک نہیں۔ لیکن امور شریعہ میں، دینی معاملے میں پھر بندہ یہ کہہ سکتا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوچھا معاذ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے، تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کا یہ جو طرز عمل ہے، یہ کافی احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات، کوئی دین سکھانا چاہتے تو اپنے پیارے صحابہ سے پوچھتے، تو صحابہ کرام آگے سے کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اسی طرح جب پوچھا کہ بندوں کا حق کیا ہے اللہ پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اس کا جواب یہ فرمایا کہ بندوں کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی اور کو عالم الغیب نہ ٹھہرائیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہی قیامت کے دن یوم الفصل، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک کو جزا سزا ملے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بندے کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا، تو اس کا مطلب ہے ہم تو ہر روز گناہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے اتنے گناہ ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا کیا بنے گا؟ اگر اللہ اس کے عمل کا بدلہ دے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یعنی ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے، بڑا سمپل سا سوال ہے۔ وہ سمپل سوال یہ کہ انسان چاہے جتنا بھی نیک ہو، کوئی بولنے میں، کوئی چلنے میں، کوئی اٹھنے میں کسی طرح کی کوئی برائی اس کے اندر آ ہی سکتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ اللہ کے نبی ہمارا کیا بنے گا؟ یعنی اللہ جب بدلہ دے گا چھوٹے چھوٹے کاموں کا، یا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ تم بیمار نہیں ہوتے؟ اگر تم بیمار ہوتے ہو یا بخار ہوتا ہے یا کوئی گھر میں مطلب ہے کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی مومن کی آنکھ میں درد، کبھی ٹانگ میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کوئی ایسے مسئلے مسائل بنتے ہیں، تو یہ آپ خوشخبری سن لے دین میں کہ اگر آپ سچے اور حقیقی مومن ہیں تو جب آپ کو بخار ہوتا ہے، جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گناہوں کا بدلہ آپ کو مل رہا ہے، آپ کو دنیا میں وہ سزا مل رہی ہے، اس کے بدلے میں اللہ آخرت میں آپ کے لیے اجر تیار کر رہا ہے۔ تو مومن کا اجر اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے، اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے جسم میں بھی درد ہو، اس کو کانٹا بھی چبھے، تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے اجر اللہ پاک دیں گے اس کو۔ تو مالک یوم الدین، یہ یوم الفصل ہے، یہ فیصلے کب ہوں گے؟ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔
بڑے بڑے لوگ جرم کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کی حد کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو مظلوم ہے وہ روتا ہے اور یہ سوچتا ہے مجھے بدلہ کیوں نہیں ملتا۔ یعنی اب دیکھیں، ہم روز اخباریں، مطلب ہے کہ نیوز ہر وقت ہمارے کانوں میں یہ پڑتی ہیں، فلاں جگہ پہ زیادتی ہو گئی، قتل ہو گیا، ڈاکہ ہو گیا، چوری ہو گئی، زنا ہو گیا، شراب پی گئی، یہ وہ اتنے گناہ۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کب ہوگا، یہ کیوں نہیں ہوتا، اللہ اس کو پکڑتا کیوں نہیں۔ اب تو اللہ کی، یعنی، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ مؤخر کیوں کر رہا ہے، لیٹ کیوں کر رہا ہے، کتنے جرم ہوتے ہیں، پکڑتا کیوں نہیں اللہ، سزا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دیتا۔ یہ فیصلے کب ہونے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ایک دن مقرر کر دیے، یوم الفصل اس کا نام رکھ دیے، فیصلے کا دن ہے۔ ویسے اللہ قادر ہے، اللہ کیا ہے؟ پکڑنے پہ قادر ہے، اس کی ملکیت میں ہے۔ اگر ایک لمحے کے اندر کسی کو سزا دینا چاہے تو اللہ قادر ہے۔ اگر اللہ نے پکڑا تو قوم لوط کا حال دیکھیں، اگر اللہ نے پکڑا تو قوم عاد کا حال دیکھیں، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل میں کتنے ہی ایسے واقعات آئے۔ تو اللہ کیا ہے؟ مالک ہے۔ یہ قطعاً نہ سوچیں کہ اللہ فوراً کیوں نہیں پکڑتا، بلکہ اللہ پاک نے مجرموں کو ایک ڈھیل دے رکھی ہے۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ مجرموں کو ڈھیل دے رکھی ہے، تاکہ اگر وہ چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی، جس طرح ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی انسان بہت گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے اسے کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی ایسا کانوں میں کچھ پڑ جاتا ہے کہ چاہے اس کی جو بھی ایج کا، عمر کا جو بھی حصہ ہو، وہ واپس اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ کی حکمت، جیسے کہ مثال بنی اسرائیل میں ذوالکفل کی اور بڑے بڑے لوگوں کی، ایسے گناہ گاروں کی، کہ وہ لوٹ بھی آتے ہیں، گناہ کر کر کے وہ واپس بھی لوٹ آتے ہیں اور اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو مالک یوم الدین، اللہ نے ایک ایسا دن رکھا ہے کہ اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، اور اگر برا کرو گے تو برا ملے گا۔ یوم الدین کا جو مالک یوم الدین ہے، اصل میں یہ لفظ آخرت کے تعارف کے لیے کافی بھی ہے اور شافی بھی ہے۔ تو اس لیے یہ دن، آخرت کا دن، قرآن پاک نے اس کو کئی القاب کے ساتھ پکارا ہے۔ کبھی اللہ پاک نے اس کو یوم العدل کہا، کبھی اللہ پاک نے اس کو یوم الفصل کہا، فیصلے کا دن، یوم انصاف، انصاف کا دن، اور کبھی یوم الحساب، اس کو حساب کا دن کہا، کبھی اللہ پاک نے اس کو یوم الحسرہ، حسرت کا دن کہا، اور کبھی اللہ پاک نے اس کو یوم التغابن، حسرت کا دن، یوم الکرب، پریشانی کا دن، سخت پریشانی، اس دن کیا ہوگا؟ سخت پریشانی ہوگی، یوم الوعید، سزا کا دن بھی کہا، اور کبھی اللہ پاک نے اس کو عذاب کا دن، وعید کا دن، فیصلے کا دن، بڑا دن کہا۔ تو یہ جو اس کا صحیح معنی اور تعارف ہے، مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے، اللہ بادشاہ ہے بدلے کے دن کا۔ اور ہم یہ سنتے تو رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس کو فیل کیا، کبھی ہم نے سمجھا مالک یوم الدین کیا ہے؟ میں دعوے سے کہتی ہوں، جس کے دل میں یہ بات اتر جائے، جس کی روح کے اندر یہ بات چلی جائے کہ اللہ مالک ہے، وہ زمین پہ گناہ کرنا چھوڑ جائے گا، اور اس کے ذہن میں ہر وقت یہ ہوگا کہ میں نے اگر کچھ بھی کیا تو اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ مثال اس کی آپ ایسے کر لیں، فرض کیا آپ آدھا گلاس پانی کا آپ نے پینا ہے تو آپ پورا گلاس لے لیتے ہیں، لیکن آپ آدھا پی کے تو آدھا گلاس آپ گرا دیتے ہیں۔ یہ ہماری نظر میں ایک چھوٹی سی بات ہے، گرا دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر رب نے پوچھ لیا میری یہ نعمت ضائع کیوں کی، کوئی جواب ہے؟ فرض کیا اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر رزق ضائع ہوتے ہیں،
فرض کیا ہم نے روٹی جو ہے وہ ہماری ضائع ہوتی ہے اور ہم کھانا ایکسٹرا، لیکن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ آپ کے گھروں جی میں سر، جو نعمتیں ضائع ہوتی تھی، میں نے آپ کو نعمتیں دی تھی، یہ کیا ہے؟ ہمارا کھانا جی پینا، اوڑھنا لیٹنا بیٹھنا، اچھے گھروں میں رہنا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اگر ہم ان نعمتوں کو ضائع کریں گے، اور اللہ پاک نے یوم الحساب کے دن، فیصلے کے دن پوچھ لیا، فلاں جگہ پہ فلاں ٹائم پہ فلاں وقت میں آپ کو یہ نعمت ملی تھی، کیوں ضائع کی؟ کیوں ضائع کی؟ تو اب یہاں تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ہمیں کوئی سوال کرے یا کوئی سمجھانے لگے نا، تو ہم اتنی دلیلیں اکٹھی کر کے گلے کا منہ بند کر دیتے ہیں نا، جھوٹی سچی ملا کے سارا کچھ، تو ہم کیا کر دیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، سچے ہیں۔ تو وہاں وہ دن ہوگا، وہ حساب کا دن ہوگا، جہاں قرآن پاک کے مفہوم میں آیا کہ حاملہ عورت اپنا بچہ جو ہے وہ ڈر سے، خوف سے، وحشت سے جنم دے دے گی، اور وہ جو معصوم بچہ ہے، یعنی معصوم جو بچہ ہوتا ہے وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے، اور وہ بچہ بھی خوف سے، اب اس بیچارے نے کیا گناہ کرنا ہے جو پہلے دن کا بچہ ہوگا، لیکن وہ خوف سے اپنی ماں سے یوں لپٹ جائے گا، چمٹ جائے گا، اس وحشت سے، شدت سے ہم بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ جو دودھ پیتا بچہ ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا، یعنی جو حساب کا دن ہے، جو فیصلے کا دن ہے، اس میں کیا ہوگا، دودھ پیتا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ کبھی فیلنگ آئی، کبھی ڈر آیا، کبھی خوف آیا، ہے اللہ پاک نے سزا دینی ہے؟ کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور ہم باتوں باتوں پہ، کچھ تو آپ یہ سمجھتے ہوں گے نا، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوگی ہے، مطلب ہتھیار اٹھائے ہیں، کسی پہ وار کیا ہے، جنگ کی ہے، لڑائی کی ہے، وہ ہو گیا ظلم۔ لیکن ہم ظلم باتوں کا بھی کرتے ہیں، ہمارے کیا ہوتے ہیں، باتوں کے بھی ظلم ہوتے ہیں، کبھی ظلم بات کا رشتہ داروں پہ وار، کبھی محلے داروں پہ وار، جب ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو اذیت دینے کے لیے ہم وہ زبان درازی کرتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، اور ہم نے اس کا بھی بدلہ دینا ہے حساب کے دن۔ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ صاحب اختیار ہے، اور اگر اس سے آگے آپ کو ایک معنی آج جو ریسرچ کے مطابق بتاؤں گی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن پڑھا تو اس میں دونوں باتیں شامل ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے پڑھا مالک یوم الدین، اور ایک دفعہ ملک یوم الدین، یعنی اوپر کو جو الف والا کھڑی ہے اس کو اٹھایا نہیں۔ تو جب یہ نسخہ تجویز ہوا، اس وقت پہلے لوگ عراب نہیں ہوتے تھے، عراب تو بعد میں لگائے گئے نا، عراب نہیں ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثوں میں دونوں طرح یہ پڑھنا ثابت ہے۔ کیسے؟ مالک یوم الدین بھی پڑھنا ثابت ہے، اور ملک یوم الدین بھی پڑھنا ثابت ہے، یعنی اس کو اٹھانا نہیں۔ ملک کا معنی ہوتا ہے، یعنی اگر الف کو نہیں اگر کریں گے نا تو اس کا معنی ہوگا مالک ہونا، اس کا معنی کیا ہوگا، مالک ہونا۔ اور اگر اس کو اٹھا لیں گے، مالک ہی پڑھیں گے، تو اس کا معنی ہوگا وہ مالک بھی ہوگا اور صاحب اختیار بھی ہوگا۔ تو اگر ان دونوں کو معنی کو، اگر ان کو مفہوم کو دونوں کو جمع کریں گے تو اس کا معنی بنے گا کہ یعنی ہر قسم کا صاحب اختیار اور جو ہے مالک اور بادشاہت اسی کے لائق ہے۔ تو اگر اس پہ دلیل نہیں ملتی، یعنی آپ کو یہ ذہنوں میں آئے سادہ فہم میں کہ شاید یہ بات آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ مالک الناس نہیں، وہ مالک یوم الدین نہیں پڑھ سکتے، تو اس کی دلیل میں آخری صورت کی مالک الناس کی دلیل دوں گی، کہ وہاں پہ لوگوں کا بادشاہ آ گیا نا ترجمے میں، یعنی آپ کے لیے یہ دونوں باتیں سامنے ہیں کہ اگر مالکی یا مالکی پڑھیں گے تو مفہوم میں اس کی بادشاہت کا، اس کے اختیار کا معنی جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ڈھیر ساری آیتیں ہیں، جیسے لہ الملک و لہ الحمد،
اور یہ کہ اللہ صاحب اختیار ہے، اللہ بادشاہت ہے اس کی۔ اور دوسری، جب ہم دنیا میں جو بادشاہت ہوتی ہے نا، اس کو دوام نہیں ہوتا، ہمیشگی نہیں ہوتی، یعنی جو بھی بادشاہت میں آتا ہے اس کو خطرہ رہتا ہے میری کب کرسی گر جائے، ہر وقت یہ اس کو خطرہ لاحق رہتا ہے کہ کسی وقت بھی میری کرسی گر سکتی ہے، یا میرا جو اختیار ہے وہ میرا ختم ہو سکتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی بادشاہت ہوتے ہیں کہ جن کے پاس حکومت ہوتی ہے لیکن وہ بادشاہت ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا، جیسے کہ ایک مثال بھی ذہن میں آئی ہے، ملکہ برطانیہ ہے، تو وہ ہے ملکہ لیکن اس کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن یہ دنیاوی معاملے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے، اور ان کے معاملات اللہ ہی جانے، جو کچھ نیک ہیں یا بد ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے۔ لیکن ہم بات کریں گے کہ اللہ مالک ہے، وہ افضل ہے، وہ کل کائنات کا پالنے والا ہے، وہ رزاق ہے۔ اور ایک بات جو میں نے مالکی اور مالکی والی بتائی ہے، اس میں افضل جو ہے وہ مالکی پڑھنا ہے۔ کیوں؟ علماء کرام و مفسرین نے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن پاک کا ہر حرف، ایک ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر ہم اٹھا لیں گے، مالکی پڑھیں گے تو الف زائد آ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، تو ہماری نیکیاں بڑھ جائیں گی، ہماری نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے مالکی یوم الدین۔ اچھا، مالک یوم الدین پڑھیں گے ہم، اگر ہم مالکی، تو اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع تب ہوگی، کبھی مالکی پڑھ لیں اور کبھی مالکی پڑھ یوم الدین پڑھ لیں، یعنی مکمل اتباع۔ لیکن پھر بھی یہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، اگر کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے تو وہ اس کو ناجائز نہیں بلکہ سنت کی اتباع سمجھ کے اس بات کو چھوڑ دے۔ جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس دن جو ہے اس کا جو کمر توڑ والا معاملہ ہے، اس کو سزا ملے گی۔ تو اس لیے اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی بیماری پہنچ جائے، تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا تھوڑا بہت بھی، کہ ہلکی پھلکی بھی کوئی درد تکلیف ہو تو سارا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ہائے میں مر گیا، ہائے میں یہ ہو گیا، غلط الفاظ بولنے، غلط انداز کے ساتھ، اور اس کا جو بچوں پہ اثر، بڑوں پہ اثر، ہائے یہ بیمار ہو گیا، اور الٹا وہ بیماری جو ہے وہ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ تنگ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا، اس کو اب بخار ہو گیا، یہ بندہ بیمار ہو گیا تو اس نے کرنا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کریں اور یہ سوچیں کہ اس کے بدلے میں مجھے اللہ اجر دے رہا ہے، یعنی جب آپ نے صبر کرنا ہے تو اس صبر کے بدلے میں، اور فرض کیا کہ آپ اپنی ہائے وائے رونا اور لاڈ دکھانا اور بڑا کچھ کر کے، اور آپ پھر کریں میں بھی صبر کر رہی ہوں، صبر پھر کیا فائدہ؟ کون سا صبر؟ صبر تو یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، اللہ کا ذکر کریں، جس حالت میں ہیں اسی میں نماز پڑھیں، اٹھ کے پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، ٹائم پہ میڈیسن کھائیں، اور چپ رہیں، خاموش رہیں، اپنی آواز سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اور اگر آپ سارے کام کر کے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرتا ہوں، تو یہ والا معاملہ صبر والا نہیں ہے۔ تو اس لیے، اور یہ سوچ کے کریں کہ اگر مجھے یہاں سزا مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے میرے گناہ جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور اگر میرے گناہ ختم ہو رہے ہیں اس بیماری سے، تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلے کا جو دن ہوگا اس میں میری بچت ہو جائے گی، میرے گناہ کم ہوں گے۔ تو یہ جی باتیں جب ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ صبر آ جائے گا۔ اسی کے ریلیٹڈ ایک حدیث جو ہے وہ ذہن میں آئی ہے کہ اس کا لمبی تو بہت حدیث ہے لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ کچھ میں تھوڑا سا سامنے رکھوں گی، کہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ سب سے آخر میں پل صراط سے نیچے اترے گا، یعنی سارے جب گزر جائیں گے، سب سے آخر میں وہ گرتا پڑتا اٹھتا بیٹھتا بڑی مشکلوں سے وہ پل صراط سے نیچے اترے گا، اور وہ بندہ سمجھے گا میں بڑا خوش نصیب ہوں،
मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं, शुक्र है मैं पहुँच गया हूँ, गुज़र गया हूँ पुल सिरात से। कभी तन्हा बैठ के ना सोचें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा तन्हाई में अपने रब को याद करके मक्खी का सर कितना होता है, छोटा सा, एक आंसू गिरा देता है ना खौफ से, डर से, अल्लाह उस पे, उस आंसू की वजह से उस पे जहन्नम की आग हराम कर देता है। यानी डर से, खौफ से, कि अल्लाह इतना, अल्लाह से मुझे इतना डर है। तो इसलिए हम गुनाह करते हैं लेकिन डरते भी नहीं और फिर उसको बुरा भी नहीं समझते। तो वो बंदा, वो समझेगा मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। फिर वो, उसका जो चेहरा है, अब यहाँ पे तवज्जो तलब बात है कि वो खड़ा हो जाएगा और उसको गर्दन खुद से नहीं हिला सकेगा क्योंकि उसको इजाज़त नहीं होगी। तो यहाँ पे दुनियावी मामलात में अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है कि हम मुंह उठा के जो जी में आए कर सकते हैं। हम बुराइयां, नेकियां, जो भी है अल्लाह ने हमें आजमाइश के लिए भेजा, हम सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो जो यौमुल फस्ल होगा, यौमुल हिसाब होगा, वहाँ पे वो बंदा खड़ा हो जाएगा और कहेगा, अल्लाह, ए मेरे रब, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, ए मेरे रब, मेरा जो चेहरा है वो जहन्नम से फेर दे। मैं सिर तेरे से सिर्फ ये एक सवाल करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। यानी ये बंदा इल्तिजा करेगा जो आखिर में होगा। तो उसके बाद मैं खामोश रहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, चलें ठीक है, इसकी बात मान ली, तुम्हारा चेहरा जहन्नम से फेर दिया। जब उसका चेहरा जहन्नम से फेर दिया, उसे जन्नत नजर आ जाएगी। फिर वो कहेगा, या अल्लाह, तू मेरा रब है, तू मेरा अल्लाह है, मैं तुझे और कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ मुझे ना जन्नत में ना उस दरख्त तक पहुँचा दे। फिर क्या कहेगा, तो मुझे इस दरख्त पर पहुँचा दे। तो यहाँ से समझ ये भी आती है कि वहाँ अल्लाह का ही इख्तियार है। इख्तियार तो दुनिया में भी है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने ढील दी है, वहाँ पे अल्लाह ने ये वाला मामला भी ख़त्म कर देना है। और फिर उस वक़्त वो क्या कहेगा कि मेरा चेहरा भी, बंदा अपनी गर्दन भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिला सकता। यहाँ तो ज़बानें भी हिल रही हैं लेकिन वहाँ पे गर्दनें भी नहीं हिल सकती। लेकिन मुख्तसर के, ये वो बंदा कहता है, जब ऐसे दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा इल्तिजा करते करते रब रहमान है, रहीम है, वो कहेगा, अल्लाह, मैं इल्तिजा करता हूँ कि मुझे ना जन्नत में थोड़ी सी जगह दे दे। तो अल्लाह पाक उसकी ये बात भी कबूल करके उसको जन्नत में, तो वो कहता है, अल्लाह, मुझे जन्नत में कहाँ जगह मिलेगी, इतने लोग चले गए, जन्नत तो भर गई ना, अब मेरे लिए कैसे मेरी तमन्ना हो पूरी होगी कि मुझे भी थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि तेरे लिए, तू बता कितनी जगह चाहिए, जितनी ज़मीन है उतनी जगह चाहिए। वो बंदा हैरान होगा कि इतनी जगह, यानी इतनी जगह मैं किधर करूँगा ज़मीन। तो अल्लाह फरमाएगा कि तू इतनी जगह लो जितनी ये ज़मीन है और इससे 10 गुना और भी जगह लो। क्यों? अनल मलिक, अल्लाह बादशाह है, अनद्या दियान, और वो सारे उस दिन क्या होगा, बदलों का मालिक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि अल्लाह पाक के जब हिसाब का दिन होगा ना, दुनिया में और आखिरत में ये फ़र्क है कि दुनिया में ऐसे होता है कि हम कहीं इज्तिमा में किसी गैदरिंग वाली जगह पे होंगे ना, तो कोई बंदा ख़ताब कर रहा होगा, तो हम उसके करीब होंगे तो हमें आवाज़ अच्छी आएगी। अगर हम उसके दूर हो जाएंगे ना, तो हमें आवाज़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन क़यामत के दिन, हिसाब के दिन, पता क्या होगा, हिसाब के दिन जो है वो आवाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ होगी, और आवाज़ जहाँ पे इंसान मर्जी हो सब की बराबर आवाज़ जाएगी। यानी अल्लाह की आवाज़ सबको बराबर जाएगी। और अल्लाह क्या फरमाएगा, अनल मालिक, मैं हूँ बादशाह, अनद्यान, और मैं सारे जो जज़ा सज़ा का मैं बदला दूंगा।
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا وہاں پہ سارے لوگ ننگے ہوں گے، سب لوگوں کے کپڑے نہیں ہوں گے، یعنی حشر والے دن، یا یہ آپ یہ ذہنوں میں نہ رکھیں بھئی ہم جیسے رنگ برنگے یہاں کپڑے پہنتی ہیں تو رنگ برنگے کپڑوں میں ایسے ہی ہمارا حشر ہوگا، تو ہم سارے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ننگے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گی نہیں؟ یعنی حیا کی بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ تو یعنی جیسے پہلے میں نے یہ پہلے حدیث میں یہ بات کہ اللہ کی مرضی سے گردن بھی ہلے گی، تو آج میں نے اس مالک کے معنی کے اندر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ صرف یہ، اب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں ایک ہی لمحے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی اس کو ہم سانس کے اندر بھی سانس بھی نہیں لیتے۔ اور کبھی سوچا ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہم مالک یوم الدین کہہ رہے ہیں اور سانس بھی نہیں لے رہے؟ اللہ تو مالک ہے، تو بادشاہ ہے۔ اچھا، اگر فرض کیا اب اس طرف آئیں کہ ہم اس کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں، اب ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت مصلی پہ جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے، تو ساری ہی سورت فاتحہ پڑھتی ہیں، سورت فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہے۔ اگر یہ بندہ سوچ لے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور رحمان بہت مہربان ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین۔ اب بندہ اتنی بات سوچ لے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، سارے اختیار تیرے پاس ہیں، دنیاوی اختیار بھی تیرے پاس ہیں، آخرت کے اختیار بھی تیرے پاس ہیں، اور یہ سوچ آ جائے کہ میرے سے اللہ نے حساب و کتاب لینا ہے، تو کیا پھر آپ کی خشوع میں اضافہ نہیں ہوگا؟ کیا آپ کا دل ڈرے گا نہیں؟ اور آپ کو ظہر پڑھ کے اثر ٹائم تک آپ گناہ کر سکیں گی، جب آپ کو یہ سوچ آئے گی کہ ہاں میں تو رب کو یہ باتیں کہہ کے آئی ہوں کہ اللہ مالک تو ہے، ادھر یہ کہہ کے آئی ہوں اور ادھر میں حکومتیں کر رہی ہوں۔ تو جب آپ کو یہ سوچ آئے گی کہ میں رب سے باتیں کیا کرتی ہوں، اور میں نے رب کی صفت بیان کی ہے کہ اللہ مالک تو ہے، اور اس صفت بیان کرنے کے بعد میرے انداز، میرا سارا کچھ ویسے ہی معاملہ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی سمجھ کے نماز نہیں پڑھی، اور اگر آپ سمجھ کے سورت فاتحہ کو پڑھیں کہ ان المالک، میں ہی بادشاہ ہوں، اللہ فرمائے گا، تو پھر یہ جو معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بڑی ہی اہم جو قسم کی، آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہمارے سب کے اندر برائی ہے، کبر، غرور، پیسہ آ جائے غرور، حسن آ جائے غرور، تکبر، اچھا کھانا مل جائے غرور، تو یہ جو تکبر ہے، یہ اللہ نے فرمایا کبر میری چادر ہے، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پتہ نہیں یہ ذہنوں میں بات، یہ حدیث کسی کے کانوں تک کیوں نہیں پہنچتی کہ ہم سب سے پہلے تھوڑا سا علم آ جائے پھر بھی تکبر آ گیا، تھوڑا سا مال آ جائے پھر بھی تکبر آ گیا، اور اپنے ساتھ کا کسی کو سمجھنا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کائنات میں کوئی انسان نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہم نہیں سمجھ سکے، اگر ہم اللہ کے نبی کی شان کو سمجھ جاتے، اور ہم محبتوں کا جو اظہار کرتے ہیں اگر ہم ان کی شان کو سمجھ جاتے، تو گناہ ہمارے بس کی بات نہ رہتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا حال، یہ کس سے بڑے لمبے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجز اتنے کہ غلاموں کے ساتھ بھی احسن سلوک کیا، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور دشمنوں کے ساتھ سلوک کر کے مثالیں قائم کر دی، اپنی بیٹیوں کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے نبی سردار کائنات کے سردار نبی ہو کے بھی تکبر اور انا اور غرور ان کے نزدیک سے نہیں گزرا، تو ہم کس بات پہ تکبر کرتے ہیں؟ آج ہمارا سانس ہے، کل نہیں ہوگا، ہڈیاں بن جائیں گی، مٹی بن جائیں گی، روحیں اللہ پاک کے پاس پہنچ جائیں گی،
تو کس بات کا تکبر کرتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ کو بادشاہ سمجھیں اور اس کی بادشاہت پہ یقین رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے، اور جتنا جتنا، اور ایک بات یہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو دیندار ظاہر کروانا، دیندار ظاہر کروانا، ہر بندہ دیندار ظاہر کروا سکتا ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں، روزے رکھتا ہوں، رکھتی ہوں، لیکن اندر سے جو ہے ہم اسی جگہ پہ اپنے جو اپنا ہمارا مین ہمارا ہوتا ہے نا دل، یعنی دماغ، وہ اسی جگہ پہ اٹکا رہتا ہے۔ تو دین والا بندہ جو ہے جتنا جتنا وہ دین میں جائے گا نا، وہ عاجزی اختیار کرے گا، اس کو سارے اچھے لگیں گے، وہ ساروں کے لیے اس کے دل صاف ہوں گے۔ ہم بڑے متقی بن جاتے ہیں، دلوں کو صاف نہیں کرتے، تو اس لیے دل کو صاف کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے جو قرآن ہے وہ روحوں میں اترے گا۔ دل کو صاف کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے گا، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کریں گے اور سنت پر عمل بھی کریں گے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا معنی جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل ہم اگلی آیت پڑھیں گے، لیکن